بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم فاعل و بلا وے نحمیر تو سر کپا رہے ہیں تمجیز انہاں دی آپ ممیز نے اسم عدد ما بعد ممیز نحمیر تو لگا سر کھپان بے اسم فاعل ہوندے نے بعد علا مفسر ممیز دو گے یار کی فائدہ یار مولوی بڈھے تھی گئے اگے مجموعن لفظاً و معناً الا فی 300 الى 900 وکانا قیاسها مئات او مئین صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر اس میں عدد آ گیا ہے اس میں اس کا معدود ہوتا ہے جس کو اس کے ساتھ گنا جانا ہے سمجھائیے تو وہ ہے اس کا ممیز اور تمییز تو وہ سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا اور اس کا اعراب بھی ایک جیسا نہیں ہوتا مختلف ہے اس لیے اب یہ تفصیل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تفصیل کرتے ہیں تو بابا جی فرماتے ہیں ابن حاجب رحمہ اللہ 3 سے لے کر 10 تک یہ غایت داخل ہے 3 سے لے کر 10 تک ان کا ممیز تو پرانا نام تمیز تو جھوٹا نام ممیز تو ان کا ممیز جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے آگے جمع لفظاً ہو یا جمع مانن ہو جمع مانن کے لفظ مفرد معنی جمع والا ہے ہاں جی کیا آکھے جی علامہ فرماتے ہیں 3 سے لے کر 10 تک کا مطلب ہے سمیت 10 سمیت ان کا ممیز جمع ہوتا ہے اور وہ مجرور ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے کتاب جی میں لکھا ہوں میں چک پڑھ دے مجرور ہوتا ہے اور جمع ہے خواہ جمع لفظاً ہو یا مانن ہو تسی ارشاد فرماؤ کو پڑھا 3 سے لے کر 10 تک کا ممیز مجرور ہوتا ہے مجموع ہوتا ہے مجموع خواہ لفظاً ہو یا مانن ہو مجموع یعنی جمع خواہ لفظاً ہو یا خواہ مانن ہو تو کیا ہوتا ہے جمع مجرور جمع خواہ لفظاً ہو خواہ مانن جمع کون ہوتے لفظ مفرد معنی جمع والا چلو جی اور ممیز 3 کا 10 تک بسم اللہ الرحمن الرحیم مجرور مجموع ہے لفظاً یا مانن اے لفظاً مانن مخفوض نال نہیں تعلق مجموع نال ہے لفظاً جیسے ثلاثات رجالن سے عشرات رجالن تک مانن لفظ راحت لفظ نفر اور بھی لفظ ہیں جو ہیں مفرد معنی جمع والا لہذا تسعۃ راحتن خمسۃ نفرن یہ بھی ممیز جمع ہے لیکن مانن جمع ہے ہاں جی جیسے ثلاثۃ رجالن اور پچھوں میں مانا کرو بلہ تھے ممیز 3 کا 10 تک مت ماری تیری مجموع ہے لفظاً یا مانن مجموع ہے لفظاً یا مانن اکٹھا کرنے ہاں بھائی اور ممیز 3 کا 10 تک مجرور مجموع ہے لفظاً مجموع ہے نہیں مجرور ہے مجموع ہے لفظاً یا مانن صبح دا لگا تو جوڑن ترجمے تو کو جوڑ نہیں پہ جوڑ دے جگہ پیچھے ہو جاندے ہو جی تے لفظاً جمع دی مثال جیسے
वैसे सलासत रिजाल اور مانن جمع کی مثال تسعۃ رہط اور خمسۃ نفر آئندہ نال تسی ثلاثہ تو جوڑ کے توڑ تک 10 تک جا سکتے ہیں جی اتوں دیکھ اے بے نستور ویخ مجرور کیوں ہے بالاضافت کی بالاضافت اس میں عدد بنے گا مضاف جی ممیز بنے گا مضاف الیہ تو مضاف الیہ کیا ہوتا ہے اس لیے پھر مجرور ہی ہوگا اور پھر کی ہوئے گا جی اور تاشیت دیکھ تا اس گنتی اے مقصد نہیں اندر نال جڑی شے گنی گی او مقصد ہے تاکہ نہ لازم آ جائے ممیز وہ ممیز جو موصوف ہوتا ہے وہ دوجی کتاب دسن گے کہ میں موصوف ہوتا ہے جی پہلے اصل چ موصوف صفت ہوندے نے الٹا کے پھر ممیز تمیز بنائی دینے موصوف ہوتا ہے مقصود ہے مانن اگر اس کو نسب دے دیں تو یہ فضلات والی صورت میں چلا جائے گا سنیں تے اگوں جڑا ہے نا 11 تو 99 تک کیوں مفرد منصوب ہے وہ جو ہے پھر بندے نال دیکھیں گے جی پہلے دن تو نپڑی جی سنی گل بھئی یہ اگر اس کو نسب دیں تو کیا بن جائے گا فضل وہ شکل بن جائے گا نا نسب والی تو وہ ٹھیک نہیں حالانکہ مقصود یہی ہے جی ہاں جی اگے عبارت پڑھیے توجہ کر ثلاثہ سے لے کر 10 تک کی تمییز ہو میاتن ثلاثہ سے 10 تک کی تمییز ہو میاتن تو وہ میاں رہے گا جمع نہیں بنائیں گے قیاس تو یہی تھا کہ مذکر کے لیے معین آتا اور مؤنث کے لیے میعات ہوتا لیکن یہ قیاس پر عمل نہیں کریں گے بلکہ صرف یہ میعاتن رہے گا یہ ہو گئی ہو تسلی چلو شکر ہے ہاں بھائی علامہ فرماتے ہیں 3 سے لے کر 10 تک یہ میاتن ہی رہے گا اگر 3 سے 10 تک کی تمییز میاتن ہو کیا ہو میاتن تو یہ ایسے ہی رہے گا قیاس تو یہ تھا کہ یہ تمییز بھئی وہ جمع ہوتا میعات معین اور معین مؤنث کے لیے میعات اور مذکر کے لیے معین لیکن یہ مفرد ہی ہے اسی طرح رہے گا یہ مفرد ہے یہ مان جمع نہیں ہے اس میں عدد کو جمع نہیں کہتے سمجھے اس میں عدد وہ آ جائے گا دوسری کتاب یہ خاص خاص مرتبے پر دلالت کرتے ہیں جمع وہ نہیں ہوتی جو خاص پر دلالت کرے جمع کے اندر عموم ہوتا ہے سنے ہی وہ کرینے نال متعین کر دے بیٹھے 10 بندے نے جی وہ اس کا معنی 10 نہیں ہوتا جی تو یہ جو عدد ہے ان کا تو مرتبہ خاص ہے جی 99 تو اتے 101 تو تھلے اے خاص مرتبہ کون 100 اے جی تو ثلاثہ سے 10 تک کی تمییز ہو 100 تو یہ مفرد ہی ہوگی یہ نہ تثنیات نہ جمع نہ مذکر نہ مؤنث بس یہی رہے گا مگر او مستثنا مفرغ یعنی 3 سے 10 تک کی تمییز مخفوض مجموع ہے جمی مواضع میں مگر 300 میاتن سے 300 میاتن تک 300 400 500 600 700 800 900 مگر 300 میاتن سے لے کر 300 میاتن تک اور تم دیکھو کیونکہ ممیز 3 کا 9 تک 300 میاتن الی 900 میاتن وہ لفظ میاں ہی ہوگا مجرور ہوگا اور مفرد ہوگا سنیں اچھا جی یہ 300 میاتن آ کے 10 تک نہیں گئے اور نہیں استعمال کیا جائے گا 10 اس لیے کہ 10 کی جگہ نیا لفظ آ جاتا ہے الفن اس لیے یہ 300 میاتن تک جانا ہے 10 میاتن تک نہیں جانا جی چلو جی اور تھا قیاس اس کا کس کا قیاس میاں کا
جو مضاف کے مضاف ہے اس کی طرف کون سلاس سے لے کر تسع تک قیاس اس کا میعات اور یا میئین جی اگر سلاس و میاتن سے لے کر تس و میاتن تک اور تھا قیاس یعنی یہاں جو تمیز ہے وہ یہی میاں مفرد مجرور ہوگی اور تھا قیاس اس کا میاتن اور جامعین جی مگر سلاس و میاتن سے لے کر تس و میاتن تک اور تھا قیاس اس کا میعات اور جامعین تو دیکھ اشیاء کان القیاس ہو یہ کہ مضاف ہو معین کی اگر مراد لیا جائے کون مذکر عاقل یا کدھر الا میعات کی اگر مراد لیا جائے کون مذکر غیر نریاں غلطی کتابوں دی غلطیاں نے اگر مراد لیا جائے مذکر غیر عاقل سنیں جی اچھا جی محض جائز رکھی انہوں نے اضافت ان کی لفظ میاں کی طرف باوجہ پائے جانے کثرت کے اس میں کیونکہ کثرت ہے یہ نا 100 ہے نا تو لہذا یہ جمع کے مشابہ ہو گئے جمع کے ہے نہیں ہے جمع کے مشابہ ہو گئے اس لیے بس ٹھیک ہے گزارا چل گیا آگے جی ومميز 11 إلى 99 منصوب مفرد 11 سے لے کر 99 تک ان کی تمجیز منصوب ہے اور مفرد ہے کیا کہ جی نام فرماتے ہیں 11 سے لے کر 99 تک کی تمجیز منصوب ہوتی ہے مفرد منصوب مفرد ہوتی ہے منصوب مفرد آخ علامہ فرماتے ہیں کہ ابن حاجب علیہ رحمانہ کی آبدہ عثمان شکر ہے جی علامہ فرماتے ہیں کہ 11 سے لے کر 99 تک کی تمیز منصوب ہوتی ہے اور مفرد ہوتی ہے ایشا بس او تو دیکھ نسب کیوں ہے نسب کیوں ہے پس بوجہ ممتنع ہو جانے اضافت کے تھے اضافت نہیں ہو سکتی تو رفع دا سبب کوئی نہیں اضافت ہو نہیں سکتی کہ جر دے یہ تو رفع دا تے کوئی بچ گئی پھر کون تو پھر وہی دینی اور کی کرنے اچھا اضافت کیوں ہے وہ یہ ہے کہ اما فی ہے شاہ وہ غلطیاں ٹھیک کی تھیں یار بہرحال احد اشارہ سے لے کر 9 اشارہ تک اس لیے کہ یہ پہلے 2 مرکب ہیں پہلے کہ کوئی نہیں جوڑے نے جی اب جب ان کی اضافت کر دیں تمییز کی طرف مضاف مضاف لے کے درمیان بھی شدت امتزاج ہوتی ہے تو یہ 3 چیزوں کی ترکیب لازم آ جائے گی 3 معنوی طور پر تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے برخلاف ایک اور صورتی وہ ٹھیک دھیان کریں کہ احد و عشر کا کی 13/10 کا 1 ہے اشارہ نہیں احد و تیناں دی ترکیب ہے نا احد مضاف عشر وال دوسرا مضاف کاف وال 3 اضافتاں کٹھیاں ہوندیاں نے نا ایتھے مراد 13/10واں حصہ ہے 13/10 کا 1 ہے تینوں اس شے وچوں 10ویں دا 1 ملنا ہے تو ٹور بنائی پھرنا ہے کیونکہ یہ ترکیب ہے کس کی فَإِنَّهُ ترکیب اربعۃ اشیاء لعدم الامتزاج معنوی جو پیدا ہوتا ہے اضافت سے مفرد کی طرف اچھا جی یہ 20 اور ما زادہ میں جو ہے وہ یہاں اضافت کیوں نہیں ہو سکتی وہ یہ ہے کہ ان کے آخر میں ہے نون جمع ہے نہیں ہے مشابہ ہے نون جمع کے سنیوں تو لہٰذا نون کو حذف کر دیں لا فلا مساغ لکل من حذف النون واسباتها کہ بنان علی صالتها وشبہا بنون الجمع کہ اس کا نون نہ ثابت رکھ سکتے ہیں اضافت کے وقت نہ حذف کر سکتے ہیں ثابت اس واسطے نہیں کہ یہ جمع کے نون کے مشابہ ہے اور حذف اس لیے نہیں کہ یہ نون اصلی ہے نہ اس کو حذف کر سکتے ہیں
اس لیے کہ یہ اصلی ہے، نہ اس کو اضافت کے وقت ثابت رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ جمع نون کے مشابہ ہے، دو میں کم میں نہیں ہو سکتے. سنیں اے وجہ باقی تمجیز مفرد کیوں لے ہونی ہے نہ دی جمع کیوں نہیں؟ آندنے بوجہ ہونے مفرد کے اصل، مفرد اصل ہے اور تفسیر ہی کرنی تھی اس کے ساتھ بھی کنیاں شیاں تے وہ مفرد نال ہو گئی، لہذا مفرد چھڑ کے خواہ مخواہ جمع وال جانے دی ضرورت کوئی نہیں جی. سمجھائی؟ ہر ایک دا نقطہ اپنا اپنا کہ بھئی اضافت اس لیے نہیں ہو سکتی 11 سے 19 تک کہ زیادہ کی ترکیب لازم آتی ہے، اور عشرون سے آگے اس لیے کہ جو دوسری جز ہے اضافت کے وقت نون حذف کریں تب بھی خرابی ہے کیونکہ نون اصلی ہے، جمع کا ہی نہیں ہے، تو نون جمع کے اضافت کے وقت حذف ہوتا ہے. نون کو ثابت رکھیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ جمع نون کے مشابہ ہے جی، تو لہذا اضافت نہیں ہو سکتی. اضافت نہیں ہو سکتا. تو مفرد کیوں ہے تمجیز ان کی؟ اس لیے کہ مقصد تو اس میں عدد کی تفسیر ہے، تو مفرد اصل ہے تو مفرد کے ساتھ وہ تفسیر ہو گئی ہے، جمع لانے کی کیا ضرورت ہے جی. چلیں جی. اور ممیز احد عشرہ سے لے کر 99 تک منصوب مفرد ہے جی. اور ممیز احد عشر سے لے کر 99 تک منصوب مفرد ہے. اور ممیز 11 سے لے کر 99 تک منصوب مفرد ہے. وممیز وألف وتثنيتهما وجمعه مخفوض مفرد. لفظ میا تے لفظ میا کا تثنیہ میاتان، لفظ الف اور الف کا تثنیہ الفان، اور الف کی جمع آلاف تے الوف. میاتن کی جمع نہیں، صرف اس کی جمع. اے 3 تے او 2، اے انہیں دکھراؤ کشتی. ان کی تمجیز مجرور آتی ہے اور مفرد آتی ہے جی. علامہ فرماتے ہیں میاتن لفظ میاتن اور اس کا تثنیہ، اور لفظ الفن اور اس کا تثنیہ اور اس کی جمع بکھرے بکھرے کر لو، اس کا 2 اور 3. ان کی تمجیز مجرور آتی ہے مفرد آتی ہے. کیا آتی ہے؟ مجرور مفرد آتی ہے. مجرور ہوتی ہے اور مفرد ہوتی ہے. مفرد ہوتی ہے. سمجھی آخ تم ہی بیٹھے علامہ فرماتے ہیں کہ لفظ وہ ابن حاجب علیہ رحمہ، علامہ ابن حاجب علیہ ابن رحمہ حاجب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لفظ میاتن اور میاتن کا تثنیہ اور لفظ الفن اور الفن کا تثنیہ اور الفن کی جمع، ان کی تمیز مخفوض مجرور مفرد آتی ہے سنیں. جی. باقی جس وقت ان پر آئیں گے نا عدد میا پر یا الف پر، تو یہ ان کی تمیز بنیں گے. آگے جو آئے گا وہ ان کی تمیز بنیں گا. آخر دسنا ہے نا 20,000 تے ادو 20 دی تمیز بنے گا 1000 تے 1000 دی تمیز اگلی شے بنے گی بھی کیڑی شے ہے جی. سنیا جی. تے ہر ایک دے وچ اپنا اپنا لحاظ ہوگا گا، جس دی تمیز ہے اوندا لحاظ ہونا ہے جی. شاباش. او بے خود حاشیت ہے، یعنی ممیز میا کا اور الف کا، اور ممیز میا کے تثنیہ کا اور الف کے تثنیہ کا، اور ممیز الف کی جمع کا. سنیں میا کی جمع نہیں، مخفوض ہے اس لیے کہ اضافت ہوگی ان کی اپنے تمیز کی طرف، اور مفرد ہے اس لیے کہ غرض حاصل ہو رہی ہے مفرد کے ساتھ. سنیں. اچھا جی سوال ہے، میا کی جمع نہیں ذکر کیا، اندے نال غصہ چڑھ گیا، اور میں ماز نے کہا و جم جی میں آکھے نا و تثنیات ہما و جم اے ہی آکھے و جم اے ماں نہیں آکھے. کتاب دیکھو گے تو تاں میرے متے تے کتے لکھے آج پڑھے ہو، یہ کیوں نہیں آکھیا؟ تو انہا جواب ہے لعدم استعمال جمع المیا، میا کی جمع اس میں عدد میں استعمال ہی نہیں ہوتی، میا کی جمع اس میں عدد میں استعمال نہیں ہوتی. پس نہیں کہا جا سکتا 300 میعات
300 تک برخلاف تسنیہ استعمال ہوتا ہے میاتا رجلن کی مئتا رجل وہ تا نے سی نا اضافت نال نون گر گیا یہ تو نون اصلی تسنیہ دا ہے جی تے میاتا رجلن اے ٹھیک ہے جی اگے جی منع ہو گیا اور ممیز میا کا ممیز مئا کا اور الف کا اور الف کا اور ان دونوں کے تسنیہ کا ان دونوں کے تسنیہ اور الف کی جمع کا اور الف کی جمع کیا ہے ممیز مجرور مجرور مفرد مفرد شاباش 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 ممیز میاں کا اور الف کا اور ان دونوں کے تسنیہ کا اور الف کے جمع کا مجرور مفرد ہوتا ہے اور ممیز مئا کا اور الف کا اور ان دونوں کے تسنیہ کا اور الف کے جمع کا مخفوض مفرد ہے اگے وَإِذَا كَانَ الْمَعْدُودُ مُؤَنَّثًا وَاللَّفْظُ مُذَكَّرًا او أَوْ بِالْعَكْسِ فَوَجْهَانِ چل رہے ہیں مسئلہ جی مسئلہ یہ ہے اس میں عدد کا جو معدود ہے اس میں عدد کا جو معدود ہے وہ لفظ معنی اس کا مؤنث ہے لفظ مذکر ہے معنی اس کا مؤنث ہے اور لفظ اس کو مذکر ہے اس میں عدد کا جو تمیزاں پوریاں ہو گئی ہیں ہوں بٹن لان لگے نہیں کہ اس میں عدد کا جو معدود ہے وہ ممیز معدود جی کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بھی بعض لفظ مذکر ہیں لفظ معنی ان کا مؤنث ہے بعض لفظ مؤنث ہیں معنی ان کا مذکر ہے جی سنیں تو جب تمیز اس قسم کی ہو کہ لفظ اور ہے معنی اور ہے تو وہاں فوجہان ہے وہاں کہ اس میں عدد کو مذکر لانا ہے کہ مؤنث لانا ہے لفظ کا لحاظ کریں یہ بھی جائز ہے اس میں ممیز کے لفظ کا لحاظ کریں یہ بھی جائز ہے اس کے معنی کا لحاظ کریں یہ بھی جائز ہے سنیوں گل کہ معدود یعنی ممیز لفظ اس کا مذکر تے معنی مؤنث یا لفظ مؤنث تے معنی مذکر اب یہاں اس میں عدد جو ہے کیونکہ وہ تو پڑھ چکے مذکر مؤنث لانے کا قانون تو اس معدود کے ساتھ اس میں عدد کیسے لانا ہے مذکر لانا ہے کہ مؤنث لانا فوجہان لفظ کا لحاظ کریں یہ بھی ٹھیک ہے معنی کا یہ بھی ٹھیک ہے مثلا لفظ مذکر ہے لفظ معنی مؤنث ہے تو لفظ کا لحاظ کریں گے تو یہ 3 4 5 تا کے ساتھ آئیں گے معنی کا لحاظ کریں گے تو تا کے بغیر ہوں گے الٹا دے اس کو اگر لفظ مؤنث ہے معنی مذکر ہے تب لفظ کا لحاظ کریں گے تو تا کے بغیر معنی کا لحاظ کریں گے تو اے مطلب شخص ہے نا شخص کون شخص اے لفظ مذکرش کون شخص لفظ مذکر تے شخص کو بول کے مراد لئیے رجل تے ہن معنی میں مذکر ہے تے جے مراد لئیے امرت تے لفظ مذکر تے معنی سنے ہی اسی طرح اگلا اشیاء آ رہی نفس مؤنث سمائش لفظ نفس مؤنث ہے تو لفظ نفس بول کر مراد امرت لیں تو لفظ بھی مؤنث تے معنی بھی اگر لفظ نفس بول کر مراد رجل لیں تو لفظ مؤنث ہے معنی مذکر ہے آگے سمجھ ہن مثالاں ویکھ مثلا بھئی عندی ثلاثت اشخاص من النساء کو تو وضاحت کرنی پڑی نا جی تمجیز من النساء نہیں اشخاص ہے مراد اندے کو اس وقت کی ہے مؤنث تو لفظ کی ہے تو لفظ کا لحاظ کریں گے تو کیسے ہوگا ثلاثت اشخاص اشخاص تو ہوگا ثلاثت تے ٹیلے تو جڑی ہے تو ثلاثت اشخاص ہیں جی میں ثلاثت رجال ہیں اور اگر معنی کا لحاظ کریں گے تو ہندی ثلاث اشخاص من النساء کچھ سمجھ لگی ہوں ایشا بس قولہ او باللفظ مذکر الاخر یطف الى خبر دسے نا جی دوجی گالے کو اگلا اشیاء دیکھ بالعکس کہ یعنی معدود کیا ہو مذکر تے لفظ کیا ہو
مؤنث جیسے لفظ نفس، کیا ہے لفظ یہ؟ مؤنث سمائی مراد اس سے لے رجل تو معنی مذکر ہوگا. اندی ثلاثۃ نفوس من الرجال، یہ معنی کا لحاظ ہی کس کا؟ معنی کا. اگر لفظ کا لحاظ کریں تو اندی یہ پہلے ثلاثت ہو کہ ثلاث ہو ہے؟ پہلے ثلاث ہو بناؤ تو پھر زیادہ واضح ہے بھئی کس کا لفظ کا لحاظ کریں. پھر معنی کا اندی ثلاث نفوس من الرجال، اندی ثلاثۃ نفوس من الرجال. سنیں لفظ کا لحاظ کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ ثلاثو. معنی کا لحاظ کریں گے تو ثلاثۃ. سمجھی تھی گل؟ ٹھیک کر لیا جنوں جی، پہلے لفظ دا لحاظ تے پھر معنی دا لحاظ. ففیہ الوجہان اور ففی العدد وجہان، یعنی وجہان مطلب کہ تذکیر کا بھی اعتبار اور تانیث کا بھی. عمل کرتے ہوئے دونوں اعتباروں کا، کہ لفظ مذکر ہے معنی مؤنث ہے، لفظ مؤنث ہے معنی مذکر ہے. بس کہتوں دوبارہ مثال آ رہی ہیں، کہتوں ثلاثۃ اشخاص من النساء لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے، اور کہتوں عندی ثلاث اشخاص من النساء معنی کا کی اعتبار کرتے تو بول چا پورا. اسی طرح کہتوں عندی ثلاثۃ نفوس من الرجال معنی کا اعتبار کرتے ہوئے، اور اندی ثلاث نفوس من الرجال لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے. لیکن کہتے ہیں لفظ کا اعتبار کرنا دونوں صورتوں میں اولا ہے، اس لیے کہ نحوی کی نظر لفظوں کی طرف ہوتی ہے، معنی کی طرف نہیں ہوتی. سنیں تو لفظ کا لحاظ اولا ہے، صورتیں دونوں ٹھیک ہے لیکن اولا کون ہے؟ لفظ کا اے مطلب ہی اگاں ٹور. اور جب ہو معدود مؤنث اور جب ہو معدود مؤنث اور لفظ مذکر، ان دا مطلب ہے بھی جڑی تمیز نہیں ہے انہیں قمیض دو رنگاں دی پائی، اتوں اور تھلوں اور، اے مطلب ہے اتوں مذکر دے وچوں مؤنث اتوں مؤنث مذکر. اے مطلب ہے. اور لفظ مذکر یا بالعکس یا بالعکس تو پس وجہان ہیں، یعنی اس میں عدد کو دونوں طرح لانا جائز ہے، مذکر بھی اور مؤنث بھی. جی اور جب ہو معدود مؤنث شابہ شابہ. اور لفظ مذکر یا بالعکس پس وجہان، اور جب ہو معدود مؤنث اور لفظ مذکر یا بالعکس پس وجہان ہیں. اگے ولا يميز واحد واثنان استغناء بلفظ التمييز عنهما مثل رجل ورجلان لے لإفادة النص المقصود بالعدد. یہ مقصود آ کیوں پڑی کی بن رہے فادہ دا. چل شکر واتقو. اچھا بکری گل نہیں توجہ ہے نہیں کیوں سوال ہے تینہ تو کام شروع کیتا ہے، ایک دو نہ رس پہ ہو، جی تمیز کتوں شروع کیتی؟ تین. ایک دو دا نہ نہیں لیا ہے نہ کی قصور کیتا ہے. علامہ فرماتے ہیں ایک اور دو جو ہیں ان کو تمیز بنایا ہی نہیں، جا ان کی تمیز نہیں آتی، ایک دو کی تمیز نہیں آتی. نہیں آتی. لا یذکر لواحد و اثنان تمییز بعدہما، ان کے بعد تمیز نہیں آتی. کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں ایک اور دو کی تمیز نہیں آتی. ایک اور دو کی تمیز نہیں آتی. سوال ہے کیوں ضرورت نہیں، کہنے نے وجہ یہ ہے کہ جو تمیز ہے نا، تمیز وہ خود ذات پر بھی دلالت کرتی ہے، عدد پر بھی دلالت کرتی ہے. رجلن کا معنی ایک سمجھ آ گئے، مرد بھی سمجھ آ گئے، رجلان ہے دو جو رجل سمجھ آ گئے تو لوڑ یہ کچھ کرنا سی. دو بھی سمجھ آ گئے تو رجل بھی سمجھ آ گئے، تو رجل میں ایک بھی سمجھ آ گئے رجل تو ایک تے واحد اسنان نال لان دی لوڑ کیڑی ہے. بس دو میں کام اس کلے کو سمجھ آ گئے، رجلن ایک سمجھ آ گئے. ہن واحد رجلن بنانے دی کیڑی لوڑ ہے؟ تے رجلان ہے. ہن اس نا رجلین بنانے دی کیڑی لوڑ ہے؟
کہ جو سمجھ آ گیا مانا جی وہ یہ کہ استغنا ہے تمجیز کے لفظ کے ساتھ ان دونوں سے، یعنی واحد اور اسنان سے، جیسے رجل کا معنی ایک مرد اور رجلان کا معنی، اس نص تو مراد ہی یہ لفظ آپ رجل تے رجلان، کیونکہ یہ جو لفظ ہیں یہ فائدہ دے رہے ہیں اس شے کا جو مقصود بالعدد ہے۔ واحد لا کے تے کی حاصل کرنا سی ایک، اسنان لا کے تے کی حاصل کرنا سی تے اے آپ معنی دس رہے ہیں، چلا لوڑ کی ہونا دی جی ارشاد فرما پھر علامہ فرماتے ہیں ایک اور دو کی تمیز نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے کہ یہ کہ ان کی جو تمیز ہوتی ہے نا وہ جنہوں مجازن تمیز کہہ رہے ہیں وہ ان سے مستغنی کرتی ان ہے، کی جو تمیز ہوتی ہے وہ ان سے مستغنی ہوتی ہے، کرتی ہے، مستغنی کرتی ہے۔ نہیں کرتی ہے۔ مثلا رجل ان کا معنی، رجل کا معنی ایک مرد، اور اب رجل نے ذات پر بھی دلالت کی، عدد پر بھی، دلالت کی ہے، اور رجلان نے ذات پر بھی دلالت کی ہے اور عدد پر بھی دلالت کی ہے۔ سنی، چونکہ نص اور نص اور واحد اور تثنیہ، واحد اور تثنیہ اور رجل رجلان مفرد اور تثنیہ، چونکہ نص فائدہ دے رہی اس شے کا جو کیا ہے مقصود بالعدد ہے۔ بھئی واحد سے کیا مقصد ہے؟ ایک شے، اسنان تو مراد تے او تو معنی دے رہے خود کون؟ رجلن تے رجلان، مسلمن، مسلمان، کی معنی ہے؟ ایک مسلمان امراتن، ایک اور امراتان، اے مطلب سمجھے ہی؟ اور دیکھنا من المفرد بالعدد اور من المفرد واحد فی ممیز الواحد والاثنین فی ممیز الاثنین، نہیں حاجت عدد کی طرف بوجہ حاصل ہو جانے مقصود کے اس کے ساتھ لفظ تمجیز کے ساتھ۔ ہوں اگر نال واحد اثنین لائیے تو ضائع ہے، فائدہ کو نہیں اس دا، برخلاف اگے چوکھے ہون تو پھر نہیں پتہ لگتا جی ہوں منع کر، اور نہیں تمیز لائی جاتی بنائی جاتی، اور نہیں تمیز بنائی جاتی ایک اور دو کی، مطلب کی بین استور لکھیا بھی ایک دو نو رکھیے پہلوں تے پچھے لیا بھی یہ تمجیز بھی ایک کام نہیں ہوندا، ایک دو نو اور جویں ثلاثاتوں رکھت اگے لیاندا رجالن بھی انج کام انہاں وچ اے مطلب بھی تمیز نہیں بنائی جاتی کا دھیان بھی کرو یار، کیوں بھائی؟ واسطے مستغنی ہونے کے مستغنی ہونے کے یا کرنے کے تمجیز کے لفظ کے ساتھ تمیز کے لفظ ان دونوں سے، ان دونوں کون دونوں؟ واحد اور واحد اور اسنان، کون دونوں؟ واحد اور اسنان، جیسے رجل اور رجلان، جیسے رجل اور رجلان، سنیے گل کون؟ رجل اور رجلان، واسطے فائدہ دینے نس کے، واسطے فائدہ دینے نص، اتناس تو مرادی آپ واحد اور تثنیہ، واحد منہ بولو نے سمجھانے واسطے، رجل اور رجلان واسطے فائدہ دینے نس کے، واسطے فائدہ دینے نص کی، مقصود بالعدد کا، بالعدد کا، شاباش جی، اور نہیں ممیز بنائی جاتی واحد اور اسنان کی، واسطے مستغنی ہونے لفظ تمجیز کے ساتھ، اور نہیں تمیز لائی جاتی وہ، نہیں تمجیز لائی جاتی واحد اور اسنان کی، واسطے مستغنی ہونے تمیز کے لفظ کے ساتھ ان دونوں سے، جیسے رجل اور رجلان، لا وجہ فائدہ دینے نص کے، مقصود بالعدد کا، اور نہیں تمیز لائی جاتی واحد اور اسنان کی، واسطے مستغنی ہونے لفظ تمییز کے ساتھ ان دونوں سے، جیسے رجل اور رجلان، واسطے فائدہ دینے نص کے، مقصود بالعدد کا۔ اس کتاب دے دو گلاں لکھنے ویکھے جویں نکیاں نکیاں فائدے دیاں، صفحہ نمبر اس دا اس کتاب دا 160 جی تھلے والے پاسوں پنجویں لائن اتاں چلو، اور ثم ھذا اور کائنہ بھی 3 سے لے کر 10 تک کا ممیز مجرور ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ مفرد ہوتا ہے، 3 تو 10 تک تمیز کیا ہوندی ہے؟ حد ہو گئی یار، یہ جو ہے نا بھئی اس میں عدد 3 سے 10 تک یہ بنیں گے مضاف،
ما بعد جمع بنے گی مضاف الیہ. یہ قانون اس وقت تک ہے جب تک معدود جامد ہو، جب تک جامد ہو. لیکن اگر معدود صیغہ صفت ہو، کیا ہو؟ ثلاثۃ صالحون. جی اب احسن اس کو صفت بنانا ہے، اور فلاحسن والاتباع تابع بنانا ہے، یعنی صفت. تین ایسے تین جو نیک ہیں کہ ایسا کیا پڑھیں گے؟ جو اعراب ہوگا ثلاثہ کا وہی اس کا. سنیں پھر نصب علی الحال ثلاثۃ صالحین، تین درا حالے کے نیک ہیں، تین پھر اضافت ہے اور وہ اضف ہے. وہ سمجھ آ گئی گل؟ تو یہ جو قانون پڑھا ہے یہ کس کا ہے؟ جب تمیز اسم جامد ہو، جامد نہ ہو، صیغہ صفت ہو، تو اس کا قانون یہ ہے کہ اس کو صفت بنانا احسن ہے، اور پھر اس کو حال بنانا اور مضاف الیہ بنانا یہ اضف. اور سمجھ آؤں پیجے ایک مسئلہ. ایک اگلے صفحے تے چلو، جتنے آخیا سی نا ایک دو دی تمیز نہیں آتی، کی آخیا سی؟ نہیں آتی. جی سمجھ آئی ہے؟ بسم اللہ. آگے چلنا اگلے صفحے تے 182. بیٹھ پہنچ گئے، بیٹھ تے اوتلی لین تے. بہرحال ذکر کرنا عدد کا معدود کے ذکر کے بعد، ایسا معدود جو دال ہے اسی عدد پر، بطور تاکید اور توضیح جائز ہے، لا باس بہ. ایک تے دو، ایک دو یعنی مفرد اور تثنیہ پہلے ہوں، اس میں عدد کو بطور تاکید بنا کر ذکر کریں، یہ جائز. مفرد اور تثنیہ اور واحد اور اثنان بعد میں بطور تاکید، یہ جائز ہے. ہوں ایتا دیکھ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، نظر آئے؟ الہن کا معنی کیا؟ ایک الہ. اب واحد اس کی تاکید ہے. لا تتخذوا الہین اثنین، الہین کا معنی کیا ہے؟ دو الہ. اثنین اس کی کیا ہے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. نفخہ کا معنی کیا ہے؟ ایک نفخہ، ایک پھونک. تو واحد اسی کی کیا بن رہی ہے؟ آگے سمجھے. اے دو مسئلے چلو کھولو جی کتاب. بسم اللہ. تو ایک اور دو جو ہیں ان کی تمیز نہیں آتی، لیکن یوں ہوتا ہے کہ مفرد تثنیہ پہلے اور ان کو ان کی تاکید بنا کر ذکر کریں، یہ جائز ہے. یہ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم بارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. پھر جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ عادات کے، خود عادات کے بیان سے، تو شروع ہوتے ہیں عادات کی تمییز کے احکام کے بیان میں. تو فرمایا تین کا ممیز یا وہ جو زیادہ ہے، تین پر 10 تک غایت داخل ہے مغیّہ میں. ان کا ممیز مجرور ہے. کس طرح مجرور ہے؟ عادات کی اضافت ہوگی اپنے اوچی بولو کی طرف، تو اضافت ہوگی اس لیے مجرور ہوگا. اور ہوگا کیا؟ وہ مجموع ہوگا لفظاً، جیسے ثلاثۃ رجال، یعنی جمع کا صیغہ ہوگا تمیز، یا مجموع مانن جیسے اور ثلاثۃ زودن. جی زود اٹھن آدھے، اٹھن تین، یہ بھی جمع والا معنی ہے تو لفظ مفرد ہے.
اچھا جی بہرحال وجہ اختیار جر کی جر کیوں دینی اضافت کے ساتھ نہ کہ نسب تمییز پر وجہ پس اس لیے کہ اعداد کا ممیز حقیقت میں موصوف ہوتا ہے حقیقت میں اور عدد سے مقصود تو وہی معدود ہی ہوتا ہے نا اور کنے نہیں ہو پیسے اور 700 روپیہ ہی یہ 700 مقصود ہے کہ وہ صرف دسنے مقصود کی روپیے نے یہ کنے مینوں دے رہے ہیں یہ تینوں 500 دے رہے ہیں 5 نہیں دسنا مقصود وہ نوٹ مقصود ہے صرف دسیا بہن کنے جی اور وہی مقصود ہوتا ہے عدد سے سمجھ کو نہیں سوندی پی جی عدد مقصود ہوئے نا کہ تو میں تینوں سویر دانا کہہ دیا بھی ہر ایک نوں 5 حلوے دیاں پلیٹاں تو گزارا ہو جائے کرے گا پس معنی ثلاثت رجال ان کا اصل میں رجال ثلاثت رجال ایسے رجال جو کہ 3 ہیں اصل سارے انج نے سنیں تو پھر اس کو الٹا دیا جی پس اگر نسب دی جائے اس تمییز کی مثل کو تو ہو جائے گا وہ جو مقصود اور عمدہ ہے فضلات کی صورت پر فضلات کون جو منصوب ہوتے ہیں تو لہٰذا واجب ہے جار اس کی تاکہ نہ ہو جائے فضلات کی صورت پر باقی بہرحال ہونا واما لزوم کونی جمع ہونا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ ثلاثہ سے لے کر 10 تک کا اپنا مدلول جو ہے وہ جماعت ہے وہ 3 چوکھے نہیں ہوندے اتھو ہی جمع شروع ہوندی ہے لہٰذا مناسب ہے تعبیر اس جماعت سے جمع کے ساتھ تاکہ عدد معدود آپس میں کیا ہو جائیں کیونکہ مانن تو متحدی ہیں نا اور نئی مخالفت کی اچھا جی توجہ کریے گو اگو استثناء آ رہی ہو اور نئی مخالفت کی گئی اس قیاس کی جی اس میں جو فوق ہے کس سے 10 سے اوپر جیسا کہ عنقریب ذکر اس کا آ رہا ہے مگر کس میں 300 میں آتن سے 300 کیونکہ آتی ہے تمییز 3 کی 3 سے لے کر 10 تک کی 9 تک کی 9 تک کس کے ساتھ لفظ اور لفظ میں مفرد ہے لفظاً بھی اور لفظاً تو ظاہر ہے کہ مفرد ہے مانن اس لیے کہ یہ اسم ہے عقد معین کا اور عقد نکاح نہیں ہو بیماری ہو اے جڑی گنتی ہے اے مخصوص 7 تو اتے تے 9 تو وچ کی جاندی ہے انجے گل یہ اسم ہے عقد معین کا اور جمع جو ہوتی ہے وہ تو معین نہیں ہوتی وہ تو ود کٹ ہوندی رہندی ہے اچھا جی ماض یہاں کہا ہے الا 9 الا 10 کا ذکر نہیں کیا اس میاں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تلے عاشد پھر گالی کی اندر پڑھائے ہو جازہ سی بے اوہ بے صفت ہوئے تو پھر عیب کرنا ہے تلے لکھیے وہ گل اچھا جی ماض کہا الا 9 اور نہیں کہا الا 10 اس لیے کہ 10 نہیں استعمال کلام عرب میں واسطے استغناء کے لفظ الف کے ساتھ چونکہ 10 100 دی جگہ ہوتی 1000 لفظ موجود ہے اور تھا کیا ان کا یہ کہ آتا کس سیغے کے ساتھ اور کہا جاتا اس کو کیا جمع مؤنث کے لیے اور جمع مذکر غیر عاقل کے لیے اور کہا جاتا کیا ثلاثوں میں ہی نہ جمع مذکروں کا لا کے لیے لیکن چھوڑا ہے انہوں نے یہ قیاس اس لیے کہ انہوں نے مستحسن جانا ہے یہ کہ ہو جائے میں خود محمول اس پر جو کہ اس کے قریب ہے کس سے ہن سنیا دھیان کرے جے اس میاں کو پہلے 99 آਉਂدا پہ کون آਉਂدا پہ انہاں دی تمییز جڑی ہے وہ کہ ہونے مفرد ہونے کہ جمع ہونے سنیے گل ہن دھیان کرے جے بابری جی گل جوڑو جو نال اس لیے کہ عربیوں نے مستحسن جانا ہے کہ ہو جائے میں محمول ان پر جو اس کے قریب ہیں اعداد سے وہ 11 سے 99 تک کس میں
تمجیز کے لزوم کے مفرد میں جی، اور پھر اس کو مجرور بنایا ہے میاں کو اس میں باوجود اس کے کہ جو ان کے قریب پیچھے آ رہے ہیں 97 98 99 ان کی تو تمیز مفرد کیا ہے، تاکہ نہ باطل ہو جائے حکم 3 کا 9 تک اس میں من کل الوجوہ اے دوواں دا لحاظ کیتا ہے، 3 دا لحاظ 3 تو 9 تک دا لحاظ کیتا ہے تے مجرور بنایا ہے، تے اون دے نیڑے والیاں جڑے نے انہاں عدداں دا لحاظ کیتا تے انہاں مفرد بنایا ہے۔ بابے نے نویں گل دسی کہ 3 تو 9 تک دی تمجیز اگر میاں بنے تے اے مفرد کیوں ہے تے مجرور کیوں ہے جی، اے مفرد کیوں ہے مجرور؟ اس واسطے کہ میاں تو پیچھے جڑے آ رہے ہیں انہاں دی تمجیز مفرد ہے، لہذا بھی مفرد ہونا چاہیے ہے، اور چونکہ 3 تو 9 تک دی ہے تو ان دی تمجیز مجرور ہوندی ہے، لہذا ان دا بھی لحاظ کر کے مجرور بنایا ہے۔ سنیں جی، یہ وجہ ہے کہ مفرد کون میاں، جب 3 سے 9 تک کی تمیز کون بنے تو کیا ہوتا ہے یہ فائدہ؟ لفظ میعتن اصل میں تھا میعتن صدراتن کے وزن پر، نظر آ رہی؟ نقل کیا گیا یا کا فتح ما قبل کی طرف حمزے کی طرف، اور حذف کیا گیا حذف کر دی گئی یا تو بن گیا میعتن۔ اے ہن تے نہ حمزے دا ٹنڈ ہوے تے نہ تے ہوے تے من ہو تے میعتن اکو جہا ہو گئے کہ کوئی نہیں وہ نقطے دا بعد وچ بنے، لہذا لکھا گیا الف میم کے بعد، پڑھنا نہیں ہے الف، پڑھنا میعتن نہیں ہے، لکھنا ہے الف تاکہ مشابہ ہو جائے، تاکہ نامشتبہ ہو جائے من ہو کی صورت کے ساتھ خط کے اندر، سنیں اس واسطے الف لکھتے ہیں جی، یہ قانون ہے جی، ورنہ پڑھنا کیا ہے میعتن۔ پس جب جمع بنایا گیا اور تثنیہ بنایا گیا حذف کر دیا گیا الف خط میں، کیونکہ اب اشتباہ والا معاملہ ختم ہو گیا، لہٰذا میعتین تے میعات، ہن میم تو بعد الف کوئی نہیں کہ ہے وے جی، ایشا بس جی، جان اس بات کو کہ تا کا حذف واجب ہے ثلاثو میعتن میں 300 میعتن تک کیے، تا کا حذف واجب ہے کتوں لے کے 300 میعتن سے 300 میعتن تک، یعنی یہ ساتوں نہیں پڑھنا ہے، کی پڑھنا ہے 300 میعتن، برابر ہے کہ ہو تمجیز میاں کی مذکر یا، اور تا کا اس بات واجب ہے کس میں الف میں، اگر الف تمیز بنے کن کی 3 سے 10 تک اگاں چلی جائے گی تو وہاں تا لائیں گے، وہاں او دیکھو ثلاثۃ آلاف، چونکہ اس کی جماعتی ہے اس لیے جمع لائیں گے، مفرد نہیں لائیں گے، ثلاث الف نہیں لائیں گے بلکہ ثلاثۃ آلاف، عشرۃ آلاف تک 10,000 سنیں ہو، برابر ہے کہ الف کی تمجیز مؤنث ہو یا کو نہیں سمجھ آئے، یہ میعتن تمیز بنے 3 سے 9 تک تو یہ ثلاث سے 9 تک تا کے بغیر ہوں گے، خواہ میاں کی تمیز کوئی بھی ہو، کیونکہ انہاں دی تمیز ہے میاں دی تمیز اگوں ہونی ہے، وہ مذکر ہو یا مؤنث ہوئے۔ اسی طرح جب ان کی تمیز بنے کون الف تو اس وقت یہ تا کے ساتھ ہوں گے کیونکہ الف مذکر ہے، اور ثلاثۃ آلاف جو میرے جال ہیں تو مذکر تا نہیں سی ہونی، ثلاثۃ رجال ہیں، ایویں ثلاثۃ آلاف اربعۃ اگے خمسۃ آلاف، ستۃ آلاف، میری زیارت کر جلدی نہ جی، سبعۃ آلاف، ثمانیۃ آلاف، تسعۃ آلاف، اگے عشرۃ، اتنے عشر ٹھیک ہے 10,000 ہے کیونکہ 10,000 جگہ نہ تو کوئی نہیں، وہ تو لکھ تے جا کے بننا ہے جی، وہ تو 99,000 تو جا کے لکھ بننا ہے جی، اس 99,000 تک جانا ہے جی۔ اچھا وجہ کی ہے اس لیے کہ ثلاثہ کی تمجیز جی، اس لیے کہ تمجیز ثلاثہ کی الا تسعۃ جی
3 سے لے کر 9 تک کی تمیز کون ہے؟ مئہ کی اجل داخل کیتا ہے یا الف ہے، نہ کہ تمیز وہ ہے جس کی طرف میا مضاف ہے یا جس کی طرف، اور ممیز محض مطابق ہوتا ہے اپنی تمیز کے ضابطے کے مطابق، نہ کہ غیر کی تمیز کے مطابق ہوتا ہے۔ ایتھے ایک سلاسو مئات راجولن کی سلاسو مئات امراتن، اور جمع مفرد مجرور نہیں ہے گی، اجوڑ نہیں پڑی میں تمیز کیا ہوندی ہے؟ ہن اے مئہ دی اپنی تمیز ہے اگے، اون نال سلاس دا کوئی تعلق نہیں، سلاس دا تعلق ہے مئہ نال، تے مئہ چونکہ مؤنث تا نال ہے اس واسطے مذکر ہون گے۔ سنے ایویں سلاساتو آلاف کی آلاف راجولن، بھئی 3000 مرد، او آلاف دے مطابق ہے، امراتن، لیکن سلاس کی چونکہ تمیز جمع آ رہی ہے اور مذکر ہے کون؟ آلاف، اس لیے تا کے ساتھ ہو، سمجھ گئے ہو؟ تو مئہ اور آلاف تمیز بنیں گے سلاس سے لے کر 9 کی، عشرتن تک کی، 100 میں نہیں ہوگی، اور آگے جو تمیز ہے وہ مئہ اور الف کی ہے، اس کے ساتھ سلاس کا تعلق نہیں ہے جی، کیونکہ ہر اس میں عدد اپنی تمیز کے مطابق ہوتا ہے، نہ کہ دوسرے کی تمیز کے مطابق ہے۔ کو سمجھ آئی جی؟ اور ممیز 11 سے لے کر وہ جو زیادہ اس پر کتھوں تک 99 تک، یہ ممیز منصوب مفرد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ منصوب، جیسے احد عشر رجلاً 99 درہمن۔ اچھا جی، نصب کیوں ہے تے مفرد کیوں ہے؟ بہرحال نصب اس کی پس باوجہ ممتنع ہونے اضافت کے احد عشرہ سے لے کر 19 تک، 9 بول چاہ، 19 تک، اس لیے کہ لفظ ہو جائے گا مرکب کتنے کلموں سے، اے ٹھیک نہیں ہے گا، اور بہرحال 20 اور ما زادہ میں 99 تک، اس لیے کہ تمیز تے ہونی دائی تو بعد، دائی کیڑی؟ 20 30 اچھی 20 30 تمیز نہ تو بعد ہونی، اکائیاں پہلے پھر دائیاں پھر تمیز ہونی، تے تمیز لگنی ہے نا نال آ کے کہندے نال سلاسون تے 20 نال، ایتھے نون نال کوڈی پینی جے، اس لیے کہ نون منع کرتا ہے کس سے؟ اضافت سے، بے نون اضافت نہیں ہونے دیتا، حذف اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس لیے رکھ اس لیے نہیں سکتے، انہوں سمجھایا جی حاشیے تھے کہ مشابہ جمع کے۔ اچھا جی، بہرحال مفرد کیوں لانی ہے؟ پس اس لیے کہ مفرد اصل ہے اور مفرد اخف ہے کس سے؟ اور ترکیب کا تقاضا بھی کیا ہے؟ تخفیف۔ جب حاصل ہوگی غرض کس سے؟ اصل کون؟ مفرد، تو پس نہیں رجوع، پس نہیں جہز عدول اصل سے بغیر حاجت کے۔ ایتھے چونکہ عدد اگے 2 نے، وہ 3 تو 10 تک دے عدد کلا ہے، جمع آ سکتی ہے، ایتھے عدد چوکھے نے، لہذا مفرد لے آؤ۔ ہون اور تمجیز لفظ مئہ کی اور لفظ الف کی، اور ان دونوں کے تثنیہ کی، یعنی مئہ کا تثنیہ اور الف کے تثنیہ، جیسے مئتان اور الف کی جمع کی، وہ جمع کون ہے؟ آلاف اور الوف، 2 جمعنی آلاف تے الوف، بعض فرمایا بجمعہ اور نہیں فرمایا بجمعہما، جیسا کہ فرمایا بتثنیتہما، اس لیے کہ مئہ کی جمع اعداد کے اندر مستعمل نہیں ہے۔ مئہ کی جمع اعداد کے اندر مستعمل، کیا کہیں؟ مئہ کی جمع اعداد کے اندر مستعمل نہیں ہے، پس نہیں کہا جائے گا، پس کہا جائے گا سلاسو مئتن، نہ کہا جائے گا سلاسو مئات یا سلاسو، جیسا کہ گزر گئے۔ برخلاف تثنیہ وہ تو آتا ہے
मियाता रजुलिन अल्फा रजुलिन अगो जमा में होनी हो सलासतो सलासो आलाफे रजुलिन सलासो नहीं ठीक हाँ ठीक करो गलतियाँ बाद और अच्छा जी इनकी तमीज़ क्या आती है मखफूदुन मजरूर आती है क्या आती है मजरूर आती है और क्या आती है मुफरद उच्ची मुफरद ये इसलिए कि मे और अल्फ उनके लिए दो मुशाबते हैं गल खोल कर लगे उतना मुख्तर सी इनके लिए दो मुशाबह एक मुशाबत है सलासा के साथ आशरा तक इस हैसियत से कि जिस तरह 9 तीन एक तो लैके ते 10 तक यानी 3 तो 10 तक कह लो वो भी नाल ने ये उसूल हैं इसी तरह मे और अल्फ भी उसूल में थे कि कोई नहीं याद है जी एक मुशाबत ये है कि सारे असल ने क्या किसने कितने असल ने 12 क्योंकि ये दोनों भी उसूल अदद से इनमें तरकीब कोई नहीं है बने नहीं है मुड्डो असली है मैंने और दूसरी मुशाबत है इनकी मा फौक अशर के साथ किस चीज़ में कसरत आदत में जिस तरह वो चौखे तो दलालत करते हैं 100 ते दलालत करते हैं सुने पस उन्हें 2 वजह बयान की नवियाँ पस रियायत की गई क्या की गई बिस्मिल्लाह रियायत की गई इन दोनों के मुमय्यज़ में दोनों मुशाबतों की किसकी दोनों मुशाबह पस बनाया गया इनका मुमय्यज़ केड़ी शय मखफूद जैसा कि 3 से लेकर 10 तक और बनाया गया इनका मुमय्यज़ जैसा कि 11 से 99 तक है ए दोवां दा लिहाज कीता है दोवां दा प्रयास किया है और बस गल मुक्की जी और कभी आता है मेया का मुमय्यज़ जमा भी मेया दा मुमय्यज़ कदे कदे जमा वैसे पढ़े नहीं मुफरद मजरूर होना है तो कहा जाता है मेया तो रिजालिन मेया तो जाल वक़द युफ़रदु मनसूबन फ़युक़ालु मियतैन आमन एक शेर दा मिसर है जी सुने मियतैन आमन ए मुफरद मनसूब है किंदे कोलों तस्नीया कोलों ते ओ जड़ा है ना मुफरद मियतुन कोलों जमा है पे जी और बहाज़ा ध्यान करी में ये यानी हुक्म तमयीज़ के मुज़क्कर लाने का और तमयीज़ के मुअन्नस लाने का ज़ाहिर है उस सूरत में जबकि मादूद लफ्ज़न मानन क्या हो मुज़क्कर और या क्या हो मुअन्नस हो लफ्ज़न भी और मानन भी उदों है कानून है उदों कानून है जड़ा पढ़े तमयीज़ या सिर्फ मुज़क्कर या सिर्फ मुअन्नस बहरल जब हो मादूद क्या और तमयीज़ नहीं वो गलत हो गए जब तमयीज़ सिर्फ मुज़क्कर है या सिर्फ मुअन्नस है तो इसमें अदद का ख़ास तरीका है मुज़क्कर के साथ मुअन्नस तो मुअन्नस के साथ मुज़क्कर पक्का ठक्का और बहरल जब हो इसमें कौन तमयीज़ मुख्तलिफ तो अब अलामा ने बयान किया फिर क्या करना है और जब हो मादूद मुअन्नस माने में और हो लफ्ज़ में दाज लफ्ज़ ऐसा लफ्ज़ जो दाल है किस पर माने पर जी लफ्ज़ रात किससे करता है माने पे अजेंदा में नहीं पता लगता है तो माना उसका मुअन्नस है और लफ्ज़ क्या है मुज़क्कर है जैसे लफ्ज़ शख्स ये लफ्ज़ क्या है ये मुज़क्कर अगर इससे मुराद ले रजुल अब माना भी मुज़क्कर है रजुल ले इमरत तो ये लफ्ज़न मुज़क्कर है और लफ्ज़न क्यों है लफ्ज़ मुज़क्कर है और इसका माना मुअन्नस है जब बोला जाए इमरत पर या हो मामला बिलक्स बाई तौर के मादूद की शय मादूद मुज़क्कर हो माने में और लफ्ज़ दाल उस पर क्या हो मुअन्नस हो जैसा कि लफ्ज़ नफ्स जब बोला जाए किस पर रजुल पर और वो लफ्ज़ नफ्स सवाल नाल तेज है लगी कोड़ी पे आंदने मुअन्नस सिमाइए की ये मुअन्नस सिमाइए कौन नफ्स लिहाजा और 13वें सिपारे वमा बर्रे और नफसी इन नफ्सा लअम्मारुम बिस्सू नहीं है तो मौलवी जी मुअन्नस से सिफत होंदी लअम्मारातुन ने लअम्मारुन नहीं वो दलील है कि भी ये नफ्स की है मुअन्नस है ध्यान करो
تے اب کیا ہوگا؟ تو اب فوجہان یعنی پس جائز ہے تیرے لیے دو وجہ ممیز کے مذکر لانے میں اور ممیز کے مؤنث لانے میں. سنیں رعایت کرتے ہوئے کس کی؟ اور رعایت کرتے ہوئے معنی کی. اے وجہان فی تذکیر الممیز نہیں ہے گا، اے فی تذکیر الممیز بناؤ، کیونکہ گال اس میں عدد دیئے، اس میں عدد مذکر لے ہونا ہے کہ مؤنث لے ہونا ہے. وہ تو ماں بات جو ہے وہ ہے بھیجیے کہ بھئی جو ہے نا بھئی دو تیرے لیے جائز ہیں دونوں وجہ، تے اس میں عدد کے مذکر لانے میں اور اس میں عدد کے مؤنث لانے میں. کیوں؟ لفظ کی رعایت کرتے ہوئے اور معنی کی رعایت کرتے ہوئے. پس تیرے لیے جائز ہے کہ تو کہے اندی ثلاثۃ اشخاص من النساء. اعتبار کس کا؟ لفظ کا، لفظ معدود. اور معدود کے لفظ کا ہے. معدود کے لفظ کا. معدود کون ہے؟ معنی تے لفظ کے اشخاص. اور جائز ہے تیرے لیے یہ کہ تو کہے اندی ثلاث اشخاص من النساء. اعتبار کرتے ہوئے کس کا؟ معنی کا. کیونکہ تے اشخاص دا معنی کی مؤنث مؤنث. عورتیں جو مراد نے جی. اور اسی طرح جائز ہے یہ کہ تو کہے عندی ثلاثۃ نفوس من الرجال. اعتبار کرتے ہوئے کس کا؟ کیونکہ معنی کون ہے؟ رجال ایک ہی ہے مذکر. اور عندی ثلاث نفوس منہم. اعتبار کرتے ہوئے کس کا؟ لفظ کا. لیکن لفظ کا اعتبار کن کے نزدیک؟ اس لیے کہ نظر ان کی لفظ کی طرف اجدر ہے، زیادہ ہے معنی کی بنسبت. اور مسئلہ دے تو ناف جگن سا جائے کیا ہے بھئی اس میں تمجیز تمجیز لفظاً مانن مذکر ہے تے لفظاً مانن مؤنث ہے. اس کے وہ قانون ہیں جو پیچھے پڑے ہیں کہ اس میں عدد کیسا ہوگا. لیکن اگر تمجیز دو رنگی ہے، لفظ مذکر تے معنی مؤنث یا لفظ مؤنث معنی مذکر. اب اس میں عدد میں لفظ کا بھی لحاظ کر سکتے ہیں، معنی کا لحاظ کر. لہذا اس میں عدد تا کے بغیر بھی آ سکتا اور تا کے اے نمی گل جی. اگلا مسئلہ اور نئی تمیز لائی جاتی ایک کی اور دو کی. کیا مطلب ہے؟ نہیں ذکر کیا جاتا ایک اور دو کے لیے ممیز ان دونوں کے بعد، پس نہ کہا جائے گا واحد رجلن اور اثنان رجل باوجہ استغنا کے تمجیز کے لفظ کے ساتھ. وہ تمجیز کون ہے؟ راجولن تے راجولان. مثلا ان دونوں سے یعنی عددین کے ذکر سے او کون نہیں؟ واحد اور اثنان. جیسا کہ راجولن اور راجولان اور امراتن اور امرأتان. یہ دس رہنے عدد بھی جی. ایک مرد تے دو مرد. ایک عورت تے باوجہ فائدہ دینے نس کے باوجہ فائدہ دینے نس کے نس کے مقصود بالعدد کا. کس کا؟ مقصود بالعدد کا. کیونکہ لفظ رجل دلالت کرتا ہے اپنے سیغے کے ساتھ واحد پر نسن و تصریحاً. اے نس دا معنی جی بصراحتاً دلالت کر رہے ہیں. اور اسی طرح رجلان دلالت کرتا ہے اپنے سیغے کے ساتھ دو پر کہ نہیں کرتا. پس نہیں حاجت عدد کے ذکر کی طرف. اچھا جی جمع نل برخلاف جمع کے، کیونکہ جمع نہیں دلالت کرتا عدد معین پر، پس نہیں جائز اکتفا کلے رجال کے ساتھ جی، اور جو کہ معدود ہے باوجہ نہ دلالت کرنے اس کے کس پر؟ عدد کی تعین پر. اور نہ ہی کلے عدد کے ساتھ. جی. اس لیے کہ نہیں معلوم اس سے معدود کلا عدد ہوئے تامی نہیں کم چلنا تے کلا رجال ہوئے معدود تے تامی کم نہیں چلنا. لہٰذا انہیں تو انہوں کٹھیا کرنا ہے تے پھر پتہ لگنا ہے بھی 3 مرد. پس احتیاجی ہے عدد کے ذکر بھی طرف بھی اور معدود کے ذکر پس کا. اور اگر دسنا ہوئے 5 مرد تے نہ کلے خمسہ تو نہ کم چلتا ہے تے نہ کلے رجال الکم دونوں نو جوڑاں گے کی خمسہ تو رجال تاکہ دلالت کرے خمسہ
गिनती पर, अदद पर, और रिजाल दलालत करे किस पर? बहरल उनका कौल राजुलन वाहिदुन, राजुलान इस्नान, ये ताकीद के तौर पर तो ठीक है, तमयीज़ के तौर पर ठीक नहीं है। ताकीद के तौर पर ठीक है, तमीज़ के तौर पर ठीक नहीं। ਉਹ ਤੇ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਜੀ। ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਅਗਲੇ ਮਸਲੇ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ।